شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ تہران کی جامع مسجد مصلی میں ادا کر دی گئی۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صدر مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت، 100 ممالک کے وفود اور لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ تہران کی گرینڈ مسجد میں نواسی کی میت نماز جنازہ کے لیے لانے پر مسجد میں موجود خواتین کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے۔ ماتم برپا کر کے کمسن شہید کو پرسہ دیا۔ نماز جنازہ سے قبل نوحہ خوانی بھی کرتی رہیں۔ خواتین نے رہبر اعلیٰ کی تصاویر اور سرخ پرچم ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کا جلوس کل صبح تہران سے قم جائے گا۔ 7 جولائی کی شام جسد خاکی نجف پہنچے گا۔ 8 جولائی کو صبح نجف میں اور شام کو کربلا میں جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین 9 جولائی کو آبائی شہر مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سپریم لیڈر کے جنازے میں ایرانیوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر حیران، کہا کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ وہ چاہتے تو خامنائی کے جنازے پر حملہ کر کے ایران کی ساری قیادت کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو مذاکرات کون کرتا؟ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات 1 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ اسٹار بیٹسمین بابر اعظم پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے دوبارہ کپتان مقرر۔ دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود ٹیم میں شامل، سعود شکیل، شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی ٹیم سے ڈراپ۔ چیف سلیکٹر عاقب جاوید نے ٹیم متوازن اور تیاری بہتر قرار دے دی۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر نیو یارک میں آتش بازی کا مظاہرہ، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا، 85,000 شیل داغے گئے۔ رنگا رنگ آتش بازی 25 منٹ تک جاری رہی۔ شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد مناظر سے لطف اندوز ہوئی۔ امریکہ دنیا کے لیے امید کی کرن ہے، عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم ملک رہے گا، کبھی ملک کو گرنے نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، امریکیوں کو دنیا کی سب سے بہادر قوم قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری کی امریکی قیادت اور عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ بندی پر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی پر امریکی اعتماد کو سراہتے ہیں۔ صدر آصف زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کو امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر مبارکباد۔ پاکستان پائیدار جمہوری اقدار کی خوشی میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ ممکنہ تباہ کن جنگ کو روک کر کروڑوں جانیں بچائیں، وزیر اعظم کا پیغام۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ نے ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق کمیٹی نے بل میں تمام سکم دور کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازے جانے کے الزام کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اسکردو سے گلگت پہنچ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ نے استقبال کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو مسافروں میں گھل مل گئے، سیلفیاں بھی بنوائیں۔ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی 27ویں برسی پر مساجد میں خصوصی دعاؤں اور فاتح خوانی کا اہتمام۔ ثوابی میں ان کے مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ اہل خانہ، اعلیٰ سول و فوجی حکام نے شرکت کی۔ آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں وائٹ کرولا گینگ کی پولیس موبائل پر فائرنگ سے اہلکار زخمی۔ کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 6 کے قریب تیز رفتار ٹینکر الٹ گیا، ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ٹینکر میں پھنسے 2 افراد کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں وائٹ کرولا گینگ کی پولیس موبائل پر فائرنگ سے اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں مطلوب ملزم مارا گیا۔ ہلاک ملزم کے ساتھ ہی گاڑی اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
پاک پتن میں میت گاڑی پر حملہ کرنے کے الزام پر 13 افراد کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے سوگوار خاندان پر تشدد بھی کیا تھا۔ تشدد کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ سوگوار خاندان میت کو لاہور سے آبائی گاؤں سکندر چوک لا رہا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے پیراگوئے کو 1-0 سے شکست دے دی۔ مراکش نے کینیڈا کو 3-0 سے ہرا دیا۔ دونوں ٹیموں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی، ان کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ تہران کی جامع مسجد مصلی میں ادا کر دی گئی۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صدر مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت، 100 ممالک کے وفود اور لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ تہران کی گرینڈ مسجد میں نواسی کی میت نماز جنازہ کے لیے لانے پر مسجد میں موجود خواتین کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے۔ ماتم برپا کر کے کمسن شہید کو پرسہ دیا۔ نماز جنازہ سے قبل نوحہ خوانی بھی کرتی رہیں۔ خواتین نے رہبر اعلیٰ کی تصاویر اور سرخ پرچم ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کا جلوس کل صبح تہران سے قم جائے گا۔ 7 جولائی کی شام جسد خاکی نجف پہنچے گا۔ 8 جولائی کو صبح نجف میں اور شام کو کربلا میں جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین 9 جولائی کو آبائی شہر مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سپریم لیڈر کے جنازے میں ایرانیوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر حیران، کہا کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ وہ چاہتے تو خامنہئی کے جنازے پر حملہ کر کے ایران کی ساری قیادت کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو مذاکرات کون کرتا؟ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات 1 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ اسٹار بیٹسمین بابر اعظم پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے دوبارہ کپتان مقرر۔ دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود ٹیم میں شامل، سعود شکیل، شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی ٹیم سے ڈراپ۔ چیف سلیکٹر عاقب جاوید نے ٹیم متوازن اور تیاری بہتر قرار دے دی۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر نیو یارک میں آتش بازی کا مظاہرہ، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا، 85,000 شیل داغے گئے، رنگا رنگ آتش بازی 25 منٹ تک جاری رہی، شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد مناظر سے لطف اندوز ہوئی۔ امریکہ دنیا کے لیے امید کی کرن ہے، عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم ملک رہے گا، کبھی ملک کو گرنے نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، امریکیوں کو دنیا کی سب سے بہادر قوم قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری کی امریکی قیادت اور عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ بندی پر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی پر امریکی اعتماد کو سراہتے ہیں، صدر آصف زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کو امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر مبارکباد۔ پاکستان پائیدار جمہوری اقدار کی خوشی میں امریکہ کے ساتھ ہے، جنوبی ایشیا میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں، ممکنہ تباہ کن جنگ کو روک کر کروڑوں جانیں بچائیں، وزیر اعظم کا پیغام۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق کمیٹی نے بل میں تمام سکم دور کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازے جانے کے الزام کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اسکردو سے گلگت پہنچ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ نے استقبال کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو مسافروں میں گھل مل گئے، سیلفیاں بھی بنوائیں۔ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی 27ویں برسی پر مساجد میں خصوصی دعاؤں اور فاتح خوانی کا اہتمام۔ ثوابی میں ان کے مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ اہل خانہ، اعلیٰ سول و فوجی حکام نے شرکت کی۔ آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں وائٹ کرولا گینگ کی پولیس موبائل پر فائرنگ سے اہلکار زخمی۔
کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 6 کے قریب تیز رفتار ٹینکر الٹ گیا، ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ٹینکر میں پھنسے 2 افراد کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں وائٹ کرولا گینگ کی پولیس موبائل پر فائرنگ سے اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں مطلوب ملزم مارا گیا، ہلاک ملزم کے ساتھ ہی گاڑی اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک پتن میں میت گاڑی پر حملہ کرنے کے الزام پر 13 افراد کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے سوگوار خاندان پر تشدد بھی کیا تھا۔ تشدد کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ سوگوار خاندان میت کو لاہور سے آبائی گاؤں سکندر چوک لا رہا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے پیراگوئے کو 1-0 سے شکست دے دی۔ مراکش نے کینیڈا کو 3-0 سے ہرا دیا۔ دونوں ٹیموں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔